بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تھور بڑا زمینوں کی بحالی اور فصلوں کی نفع بخش کے طریقہ کار پاکستان میں تقریباً جو زمینیں زیر کاشت ہیں، تقریباً ان کا تیسرا حصہ جو ہے مور دین آپ کہہ لیں کہ 8 ملین ہیکٹر ایریا جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس میں یا تو سفید کلر ہے یا کالا کلر ہے یا زیادہ بلکہ رقبے میں دونوں کا امتزاج ہے۔ تو یہ جو سالٹ افیکٹڈ کلر والی زمینیں ہیں وہاں حالانکہ زمیندار جو ہے وہی اپنے کھادیں اور پانی اور بیج وغیرہ سبھی چیزیں جو ہیں وہ وہی استعمال کرتا ہے جو وہ اچھی زمینوں پر استعمال کرتا ہے، لیکن یہ کلاٹھی زمینیں ہونے کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ مور دین آپ کہہ لیں کہ 50-60% جو ہے وہ اس سے اتنی زیادہ لاسز جو ہیں نقصان میں آپ کہہ لیں کہ یا کم آپ کہہ لیں کہ جو فصلیں ہیں ان کے ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو یہ میں سب سے پہلے اس میں تو یہ کہوں گا کہ زمیندار حضرات کو اپنی زمینوں اگر وہ ایسے خراب ہوئی ہیں، تھور بڑا بن چکی ہیں، تو ان کا تجزیہ کروانا چاہیے، اور ہر ضلع میں تجزیہ زمین و پانی کی لیبارٹری موجود ہے، وہاں جو ایکسپرٹ ہیں وہاں ان کا زمینوں کو تجزیہ کروائیں۔ تو وہ تجزیہ کروانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زمین جو ہے اس میں سفید کلر ہے یا اس میں کالا کلر ہے یا دونوں سفید اور کالا کلر دونوں کا امتزاج ہے۔ تو ناظرین، اگر تو صرف سفید کلر ہو تو اس کے لیے تو آپ کو صرف اور صرف ہیوی آپ کہہ لیں کہ آبیاری مینز کہ بھر کر پانی لگانا چاہیے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ تو زمینیں کلاٹھی زمینیں تو بنتی ان ایریاز میں ہیں جہاں نہری پانی کی کمی ہے یا بارش کم ہوتی ہے، تو یہ 100% بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جتنی بھی ہمارے پاس بارش ہوتی ہے، اگر وہ بارش کا پانی جو ہے اس کو ایک کھیت سے دوسرے میں نہ جانے دیا جائے تو یہ پرابلم جو ہے، اس ایشو کو ہم جو ہے وہ 70 سے 80% تک ہم ایسے ہی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بارش کا پانی جو ہے ایک کھیت سے دوسرے میں نہ جانے دیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایریاز میں جیسے یہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے اور زمیندار جو ہیں جو وہ ایک ہی کھیت سے سال میں 2-3 فصلیں لینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بھی وہ ایک ظاہری بات ہے کہ پھر وہ ٹیوبویلوں کا پانی لگا رہا ہے۔ تو یہ قدرتی بات ہے کہ ہمارے جیسے میں نے کہا کہ یہ تقریباً 60 سے 70% جو ٹیوبویل ہمارے گراؤنڈ واٹر کو ہم جس سے پمپ زیر زمین پانی جس سے پمپ کر رہے ہیں تو وہ زراعت کے لیے موزوں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود زمیندار حضرات وہ پانی استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے بھی زمینیں جو ہیں وہ کلر بنتی جا رہی ہیں۔ تو دوسری کلر زدہ زمینوں کی مثال ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں باڑہ زمینیں جو بالکل خراب ہو چکی ہیں، تو وہاں کوئی کسی قسم کی وہاں بلکہ بہت نیچرل ویجیٹیشن جو ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے میں زمیندار حضرات سے ملتمس ہوں کہ ان کو پہلا کام تو یہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے لیول کریں، اور پھر جو ضلعی لیول پر لیبارٹریز موجود ہیں وہاں سے ان کا تجزیہ کروائیں، اور تجزیہ کروانے کے بعد وہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں اتنا جپسم ایڈ کریں، لیکن یہ جپسم ضرور ایڈ کریں، لیکن اگر ان کے پاس روڑی وغیرہ موجود ہے تو وہ بھی پرائرٹی پر جو ہے نا وہ وہاں اس میں مکس کریں۔ اور یہ تھور باڑہ یا باڑہ زمینوں کی بحالی کے لیے آپ پہلے جو 2-3 پانی جو بھر کر لگانے ہوتے ہیں وہ بلکہ آپ ٹیوبویل کا پانی بھی استعمال لگا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے بھی نمکیات جو ہیں
وہ کافی حد تک جو ہے نا وہ نیچے گسیل کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں سفید کلر بھی ہوتا ہے اور کالا کلر بھی ہوتا ہے، تو اس میں بھی تجزیہ راضی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنا جپسم یا کوئی اور جیسے روڑی یا سلفر ایڈ کرنا ہے، تو اس کے مطابق محکمہ زراعت کی سفارشات کے مطابق ذمہ داروں سے التماس ہے کہ وہ اس کے مطابق ان کو زیر کاشت لائیں، تو انشاءاللہ کافی حد تک یہ تھور زدہ زمینوں کی جو مسائل ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور بلکہ وہاں سے منافع بخش فصلات جو ہیں وہ بھی لی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔